السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں تشدید اور جزم اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ سورۃ اللیل مکی صورت ہے، اس میں 21 آیات ہیں۔ آج کے سبق میں جزم اور تشدید کے بارے میں تمام بچے غور سے سیکھیں۔ جزم اور تشدید کا قاعدہ جو میں بتا رہا ہوں پورے قرآن میں یہی رہے گا، لہٰذا اگر آج آپ توجہ سے سیکھ لیں گے تو پورے قرآن میں یہ مددگار ثابت ہوگا۔ سب سے پہلے جزم کے بارے میں آپ سیکھیں، وہ آسان ہوتی ہے بنسبت تشدید کے۔ جزم، یہ جو آپ کو گرین کلر والا حرف نظر آ رہا ہے، اس کو غین کہتے ہیں۔ اس کے اوپر جو نشان ہے دال نما، اس کو جزم کہتے ہیں۔ جزم کا دوسرا نام سکون بھی ہے، اور جس حرف پر جزم ہوگی اس کو ساکن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ساکن۔ اب مثال کے طور پہ اس آیت میں غین پر جزم ہے، تو غین کیا ہوا؟ ساکن ہوا۔ کیا ہوا؟ ساکن۔ غین ساکن ہے۔ جزم ہمیشہ اپنے سے پہلے حرف کو اپنے ساتھ ملاتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ ملاتی ہے اپنے سے پہلے حرف کو۔ اب غین پہ جزم ہے، غین سے پہلے کیا ہے؟ یا اس غین سے ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ غین ساکن ہے، غین پر جزم ہے۔ سمجھ آ گیا غین کا، اس کا جزم کا کنسپٹ؟ جی استاد۔ ہاں جی۔ اب دوسرے نمبر پہ تشدید کا نشان ہے۔ کس چیز کا؟ تشدید۔ اب یہ دیکھیں، اس آیت میں پہلا حرف واو ہے، دوسرا الف ہے، تیسرا لام ہے۔ لام کے اوپر دو نشان ہیں، دو اعراب ہیں، دو سمبلز ہیں۔ ایک ہے تشدید کا، یہ جو آپ کو 3 دندانوں والا نشان لام کے بالکل اوپر نظر آ رہا ہے، اس کو تشدید کہتے ہیں۔ جس حرف پہ یہ تشدید ہوگی وہ حرف مشدد ہوگا، مشدد کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ مشدد۔ ہاں جی۔ مشدد کی تلاوت کے 2 قاعدے ہیں۔ پہلا قاعدہ تو وہی جزم والا ہے، جس طرح ساکن حرف اپنے سے پہلے حرف کو ساتھ ملاتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو مشدد حرف ہے یہ اپنے سے پہلے حرف کو ساتھ ملائے گا بھی اور اپنی حرکت کے ساتھ بھی پڑھا جائے گا۔ اس صورت میں اگر اس کے بعد والے حرف پہ جزم یا تشدید نہ ہو تو، سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ تشدید 2 دفعہ پڑھا جائے گا۔ کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ۔ ایک دفعہ اپنے سے پہلے حرف کو یہ ساتھ ملائے گا، دوسری دفعہ اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اپنی حرکت سے اس وقت پڑھا جائے گا جب آگے کوئی جزم یا تشدید نہ ہو تو۔ اب مثال کے طور پہ یہ تشدید ہے نا، اس کے بعد فوراً جزم آ گئی۔ جزم کیا کرتی ہے؟ حرف کو ساتھ ملاتی ہے، تو یہاں پہ اس تشدید کی جو اپنی حرکت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آگے حرف ساکن آ گیا، یہ جو اپنی حرکت ہے وہ پڑھے بغیر لام یا کے ساتھ مل جائے گا۔ سمجھ آ گئی انہیں بات؟ جزم اور تشدید کے بارے میں نے کیا بتایا ہے؟ جزم اور تشدید پورے قرآن میں 2 نشان ایسے ہیں جو صرف 2 حروف کو آپس میں ملاتے ہیں۔ پہلا نشان جزم، یہ جو دال کی طرح یہ غین کے اوپر گرین کلر نظر آ رہا ہے، اور دوسرا نشان ہے تشدید، یہ جو 3 دندانوں والا انگلش الفابیٹ W کی طرح نشان ہے، تشدید اس کو بولتے ہیں۔ جس حرف پہ جزم ہوگا اس حرف کو ساکن کہیں گے، جزم کا دوسرا نام سکون بھی ہے، اور جس حرف پر تشدید ہوگی اس حرف کو مشدد کہیں گے۔ مشدد حروف 2 دفعہ پڑھے جاتے ہیں۔ کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ۔ ایک دفعہ یہ اپنے سے پہلے والے حرف کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، اور دوسری دفعہ اپنی حرکت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ اپنی حرکت کے ساتھ اس وقت پڑھے جائیں گے جب تشدید والے حرف کے بعد، مشدد حروف کے بعد کوئی جزم یا اور تشدید نہ ہو تو۔ سمجھ آ گئی بات؟ جی۔ پڑھیں، جواب بھی دیا کرو نا۔ سمجھ آ گئی؟ جی۔ ہاں۔ واو لام زبر ول۔ واو لام زبر ول۔ اب دیکھیں، میں تشدید کی اپنی حرکت نہیں پڑھوں گا کیونکہ آگے یا ساکن ہے، یا پہ جزم ہے۔ لام یا زبر لئی۔ لام یا زبر لئی۔ واللئی۔ واللئی۔ لام زیر لی۔ لام زیر لی۔ واللیلی۔ واللیلی۔ حمزہ زیر ای۔ حمزہ زیر ای۔ ذال الف زبر ذا۔ زال الف زبر زا۔ اذا۔ اذا۔ اس حرف کو بالکل نرم کر کے پڑھنا ہے۔ اس پہ اگر ذرا سا بھی آپ نے زور لگایا تو وہ ذال جو ہے وہ زا بن جائے گا اور معنی مطلب تبدیل ہو جائیں گے۔ اذا۔ اذا۔ یا غین زبر یا غو۔ یا غین زبر یا ہو۔ غین پورا حروف ہے، ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے۔ یا غین زبر یا غو۔ یا غین زبر یا ہو۔ شین کھڑا زبر شا۔ شین کھڑا زبر شا۔ یا غشا۔ یا غشا۔
آخر میں یا ہے، جس طرح ہم نے اس کا ہجا کیا وقف بھی ویسے ہی ہوگا، وقفاً وقفاً یغشا یغشا واللیل واللیل اذا یغشا اذا یغشا واللیل اذا یغشا واللیل اذا یغشا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔